الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد میں جس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی ایک تنہا عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا برتاؤ کیا جائے، اور ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا ادب و احترام اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ترقی ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا عبادت گزار ہو لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو فرائض عبادتوں کا تو اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، تو وہ آدمی جو نوافل پڑھنے والا ہے اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ کہ نوافل چیزیں ایسی ہیں، نوافل عبادت ایسی ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ہم سے چھٹ گئی تو اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ اس لیے فرائض عبادتوں کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا
یہ بھی اللہ کے وہاں پر ایک پسندیدہ عمل ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رغف انف، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو کہ جس کے ماں یا ماں باپ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور ان کی خدمت نہ کرے تو وہ آدمی جنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان کے ساتھ میں ان کے بوڑھے باپ بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ میں بوڑھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے ابا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے آگے نہ چل اور ان کی بے ادبی نہ کر اور ان سے پہلے مجلس میں نہ بیٹھ اور ان کا ادب و احترام کر، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بول۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے سامنے اپنے باپ کے حقوق بتلائے کہ باپ کے ساتھ میں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، کہ بڑھاپے کی حالت کے اندر ماں باپ اور زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب نوجوان ہوتے ہیں، اللہ نے خصوصاً قرآن کریم میں بڑھاپے کا تذکرہ کیا کہ جب دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ جوانی کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ جوانی کے اندر اولاد کی اپنے باپ کے سامنے جب جوان ہوتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں، اپنا کام اپنا آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر نوجوان اولاد بوڑھے ماں باپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، کہ بڑھاپے کی حالت میں اور زیادہ محتاجگی ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اف نہ کہنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے یا ایسے بیمار ہو گئے کہ اگر ان کے پیشاب پاخانے کو صاف کرنے کا وقت آ جائے تو ان کے پیشاب اور پاخانہ صاف کرنے کے اندر بھی اف نہ کہو۔ ان کے پیشاب پاخانہ کے صاف کرنے کے اندر بھی تم اف نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور بزرگوں، جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں بھی قبولیت تک نہیں پہنچتی ہیں، اور جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ ان کی عمر بڑی ہو اور ان کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے، کہ رزق میں برکت چاہتے ہیں اور عمر میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز کو ہمیں اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں، جب دنیا میں ماں باپ کو ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور ماں باپ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے
تو پھر دنیا کے اندر اس کا نقد عذاب ملتا ہے، آخرت میں الگ رہے گا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی اس کی سزا کو پا لیتا ہے، ایک کسی کے اوپر ناحق ظلم کیا، اور دوسرا ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کے سامنے بولے، ماں باپ کا حق ضائع کیا، تو اس کا وبال آخرت میں تو ملنے والا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا وبال ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا وبال ملتا ہے۔ اور جب ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو پھر آدمی کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے تو ہمیں دعائیں دے گی، اور اگر ہماری ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں بد دعائیں دے گی۔ اور کوئی ماں باپ جلدی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جتنی دنیا میں اپنے ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اتنی کسی انسان کو کسی انسان سے محبت نہیں ہوتی ہے، کسی دوست کو دوست سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کے اندر غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوگی۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس میں غرض ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس میں غرض ہے۔ لیکن ماں باپ کی اولاد کے ساتھ میں جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر بیچ میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بیچ کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو پریشان ہونا نہیں دیکھتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو بھوکا سونا نہیں دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ بھوکا سو جائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بخار کو اور اپنی اولاد کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہیں۔ اور اگر دوست کی دوست سے محبت ہے تو غرض کے طور پر دوست ایک دوسرے دوست کا سپورٹ کرے گا، ساتھ دے گا، لیکن ماں باپ بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد کی نگرانی کرے گی، اپنی اولاد کی خیر خبر لے گی، اور ان سے جتنا ہو سکے ساتھ دے گی، اور ان کی خدمت کرے گی، ان کا خرچ اٹھائے گی، سب کچھ برداشت کرے گی، اور اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ تو بزرگوں، ہم ماں باپ کی دعا لینے والے بنے۔ بڑھاپے کی عمر میں کچھ باتیں ہمیں ناگوار ہو تو ہم یہ سمجھے کہ ہم بچپن میں اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، بچپن کے اندر ہم اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے۔ ماں باپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے کہ ہمارے ماں باپ سوکھی رہے، ہمارے ماں باپ خوشحال رہے۔ ہماری وجہ سے اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اگر ہم زندگی بھر خدمت کرتے رہے، خراسان سے ایک شخص اپنی ماں کو کندھے کے اوپر اٹھا کر کے بیت اللہ شریف حج کے لیے لے کر کے آیا، حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ یہ شخص خراسان سے پیدل چل کر کے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کے لایا ہے اور ان کو حج کروایا ہے، حج کے ارکان ادا کروائے ہیں، کیا اس آدمی نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس کی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں ہوا کہ جو ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تھا اور ایک چکر لگایا تھا، اس چکر کا بھی ابھی پیدل چلنے کے باوجود، کندھے پر اٹھانے کے باوجود اور حج کے ارکان ادا کرانے کے باوجود بھی اس ایک تکلیف کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اس لیے بہت ضروری ہیں، اور قرب قیامت یہ علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے، اور امت میں بلا
اور مصیبتوں کے اترنے کی جو 15 چیزیں ہیں کہ 15 قسم کی برائی دنیا میں جب عام ہو جائے گی تو امت میں بلا اور مصیبتیں آئے گی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کو ناراض کرے گا، اپنے باپ کو ناراض کرے گا اور اپنی بیوی کو خوش کرے گا اور اپنے دوستوں کو خوش کرے گا۔ کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کو خوش کرے گا، اپنے دوست کو خوش کرے گا اور اپنے ابا کو ناراض کرے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، اور بلا اور مصیبتیں کی جو علامتیں ہیں 15، اس میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ اس لیے امت کے لیے جتنے بھی ہم سب ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی قدر کرے، اور اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے ماں باپ دنیا کے اندر نہیں ہیں، اور اگر ہم سے نافرمانی ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے، اب اس کا حق اب ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ابھی ہمارے پاس میں راستے ہیں کہ ہم ان کے قبروں میں چلے جانے کے باوجود بھی ان کی فرما برداری کے اندر ہم شمار ہو سکتے ہیں اور ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں کس طریقے سے؟ کہ جب ہم نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھے، نوافل نماز پڑھے اور ان کو ایصال ثواب کرے، اور ہم صدقہ دیں تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، خرچ کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے ماں باپ نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، یا ان کا قرضہ ہمارے ذمے ہے تو ہم ان کے قرضوں کو ادا کریں، ان کے عہد کو پورا کریں، ان کے وعدے کو پورا کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا چاہتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن کر کے ہم جنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے تعلق والوں سے اچھا تعلق قائم کریں، ان سے دوستی رکھے، ان سے تعلق رکھے کہ جن کے ساتھ ہمارے باپ کا تعلق تھا، ہماری ماں ہے جن کے ساتھ میں ان کا تعلق تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ کے اندر ہم اچھا برتاؤ کریں اور ان کو ہدیہ دے، تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی اگر ہم کرتے رہیں گے تو فرما برداروں کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، تو اس سے ہم فرما برداروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے تعلق والوں سے اچھا تعلق رکھے۔ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے اندر کہیں جا رہے تھے، سامنے سے ایک بدو آ رہا تھا، دیہاتی آ رہا تھا، پیدل آ رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اپنی سواری ان کو دے دی اور اپنے سر پر سے پگڑی اتار کر کے ان کو دے دی، اس بدو اور دیہاتی کو۔ پوچھا گیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتنے معمولی آدمی کو آپ نے اتنا سارا ہدیہ دے دیا، اپنی سواری دے دی، اپنی پگڑی بھی آپ نے ان کو دے دی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جن کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، جن کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو اپنے باپ کے ملنے والوں سے، دوستوں سے اچھا تعلق رکھے گا تو پھر میں اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دوں گا اور فرما برداروں کے اندر اس کو شمار کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے دوستی رکھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور فرما برداروں کے اندر شمار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر
آپ تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اندر تشریف لایا تو اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے کہا آپ میری ملاقات کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے ابا اور میرے ابا آپس کے اندر دوست تھے، اس لیے میں آپ کے پاس میں ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرے ابا کا حق ادا ہو جائے۔ تو بزرگوں، ماں باپ کی فرما برداری ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں اور آخرت کے کام بھی بنتے ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں تو پھر ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عزت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، ہمارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کے اوپر کیا مشکلات دور ہوتی ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، 4۔ ان میں سے ایک بیٹے نے 3 بھائیوں سے یوں کہا، ایک بیٹے نے 3 بھائیوں سے یوں کہا کہ میں اپنے ابا کی تیمارداری کروں گا، خدمت کروں گا، اور میں میراث میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ اگر تم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ کہ میراث میں حصہ بھی نہیں لیں گے اور خدمت بھی کریں گے، میں اس شرط کے لیے تیار ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو تم تیار ہو جاؤ تو میں ہٹ جاؤں۔ لیکن وہ تینوں تیار نہیں ہوئے، اور یہ آدمی تیار ہو گیا۔ اب یہ تیار ہو گیا، خدمت کر رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اور تینوں نے میراث کو تقسیم کر لیا۔ اب ان کے ہاتھ میں میراث بھی نہیں آئی، انہوں نے خدمت بھی کی اور وراثت میں کچھ ملا بھی نہیں، وہ تینوں کے حصے کے اندر آ گیا۔ اب یہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ لیکن ایک دن خواب کے اندر، نیند کے اندر تھا، تو خواب آیا، اور خواب میں کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر 100 دینار ہے، اس کو لے لو اور اس کو تم استعمال کر لو۔ تو اس نے کہا اس میں برکت ہے۔ تو خواب میں کہا گیا کہ برکت نہیں ہے۔ پھر دوسری رات خواب میں آیا، برکت نہیں تھی اس لیے انہوں نے نہیں لیا۔ دوسری رات خواب میں آیا کہ فلاں جگہ کے اوپر 10 دینار ہے، اس کو لے لو اور اس کو استعمال کر لو۔ انہوں نے کہا اس میں برکت ہے، تو کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے خواب میں۔ پھر تیسری مرتبہ، تیسری رات ان کو خواب آیا کہ جاؤ فلاں جگہ کے اوپر 1 دینار ہے، اس کو لے لو۔ پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ اب یہ آدمی گیا، شروع میں 2-3 دن تو ان کی بیوی نے ان کو بہت ڈانٹا کہ خواب آیا اور اتنا سارا دینار مل رہا تھا تو نے نہیں لیا، اب 1 دینار کو لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ اس میں برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب وہ اس دینار کو لینے کے لیے گیا، خواب میں جہاں پر ان کو بتایا گیا، دینار لے کر کے آیا۔ اس دینار سے بازار میں جا کر کے اس نے مچھلی کو خریدا، اور جب اس مچھلی کو خریدا اس کو گھر پر لایا، اور اس کو جب کاٹا تو اس کے اندر سے ایسا قیمتی موتی نکلا کہ وقت کے بادشاہ نے 90 خچر کے برابر روپیے پیسے اور مال اور دولت کے برابر اس ایک قیمتی یعنی کہ ہیرے کو خریدا، اور اتنا سارا ان کے پاس میں خزانہ ہو گیا کہ پورے دنیا کے اندر ایسا خزانہ کسی کو نہیں ملا، اور اتنا بڑا رئیس اور مالدار ہو گیا کہ وہ تو میراث والے میراث لے گئے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا، لیکن ایک باپ کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا صلہ یہ ملا کہ 1 دینار ملا، اور اس سے مچھلی خریدی، قیمتی ہیرا نکلا، اور 90 خچر یعنی کہ گھوڑے کے اوپر سامان کو اٹھایا جائے اتنا زیادہ ان کے ہاتھ کے اندر مال آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔